أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. آج ہم یہاں پہلے بھی مجلس ذکر میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ ہے، اللہ اس مجلس ذکر کی برکت سے اس کو ہمارے اندر سے ختم فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو تو پہلے اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہاری زبانیں ذکر میں جاری ہو جائیں گی. پھر اس آیت کریمہ کو جو تلاوت کی ہے اس کی طرف ہم دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والو ذکر کرو، تم اللہ تعالیٰ کا اور ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرو. یہ نہیں کہ ہلکا پھلکا ذکر کرو، یعنی کوئی لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں ہم ذکر نہ کریں. ہر وقت ہماری زبانیں ذکر پر تر رہیں، ذکر زبانوں پر جاری و ساری رہیں. بعض دفعہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ زبان سے ذکر کا کیا فائدہ جب تک عمل کے اندر انسان نہ آئے. دل بھی ذکر کرے، دماغ بھی ذکر کرے، جسم کا ایک ایک اعضاء بھی ذکر کرے، پھر کوئی ذکر کا فائدہ ہے. اگر زبان سے خالی رٹا لگانا ہے تو کیا فائدہ ہوگا ذکر کا؟ اس کی مثال ہم اس طرح سمجھیں کہ اگر ایک انسان نے چھت کے اوپر جانا ہے، سیڑھی لگی ہے، اب ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھ کے چھت پر جائے گا، یہ ویسے ہی چھت پر چلا جائے گا کہ میں چھلانگ لگاتا ہوں 10ویں سیڑھی پر، پھر اس کے بعد اوپر. اور اگر اس طرح کوئی چھلانگ لگا کے جائے گا تو اوپر سے فوراً نیچے آئے گا، راستے گرے گا، ہڈی پسلی کوئی اس کی ہلے گی، کوئی ٹانگ ٹوٹے گی، کوئی بازو ٹوٹے گی، یا سر پھٹے گا. جلد بازی میں یہ نقصان ہے. تو اس لیے زبان سے جب ہم ذکر کریں گے تو یہ پہلی سیڑھی پر ہم نے قدم رکھا ہے. اب صبح جب انسان بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد دعا ہم نے پڑھ لی، پھر اس کے بعد اٹھے، وضو کیا، یا واش روم گئے تو واش روم جانے کی دعا پڑھی، باہر آئے تو باہر آنے کی دعا پڑھی، وضو کیا تو وضو کی ابتدا کی دعا پڑھی، پھر درمیان کی اگر دعا آتی ہے وہ پڑھی، وضو کے بعد کی دعا پڑھی، پھر وہاں سے چلے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، جتنی دیر بیٹھے رہے کوئی ذکر اذکار کرتے رہے، پھر اس کے بعد نماز ادا کی، نماز سے بعد واپس جب آئے تب ہم نے دعا پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے، گھر میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کی دعا پڑھی، گھر سے جب نکلے تو پھر دعا پڑھ لی، کھانا سامنے آیا تب دعا پڑھی، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھی، کوئی چیز کھائی تھی اس کی دعا پڑھی، نتیجہ تم بازار میں کاروبار کے لیے گئے اس کی دعا پڑھی، خرید و فروخت کے وقت دعا پڑھی. گویا کہ سارا دن روٹین ورک ہم ایک ایک عمل کے اوپر اگر دعا پڑھتے رہے تو یہ ہم ذکر کی طرف چلے جائیں گے. حالانکہ زبان ہماری پڑھ رہی ہے، باقی ہم اپنے کام کاج میں لگے ہیں. تو زبان کو ہم نے کس طرف لگا دیا؟ ذکر کی طرف لگا دیا. دعا در حقیقت کیا ہے؟ ذکر ہی ہے. اب اس کے علاوہ یہ تو دعائیں وہ ہیں جو حدیث کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں آج کل چھپی مل جاتی ہیں، ان کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے تحاشا دعائیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. اور دعا کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں. آپ کسی بھی جگہ پر موجود ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، چل پھر رہے ہو، قبرستان میں ہو، کسی اور جگہ سفر میں ہو، تو راستے میں آپ دعا کرتے چلے جاؤ.
راستے میں آپ دعا کر رہے ہو تو اس کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے کہ بے وضو ہو تو دعا نہیں ہوگی، باوضو ہو تو دعا ہوگی، جیسی مرضی دعا کرو۔ اب یہ ذکر دعا بھی ایک ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ عبادت کی عبادت ہو گئی، ذکر کا ذکر ہو گیا۔ گویا کہ صبح جب سو کر اٹھتا ہے انسان، اس وقت سے لے کر رات سونے تک اور سونے کی دعا پڑھ کر جب سوتا ہے، گویا کہ سارا دن اس کا ذکر کے اندر گزر جاتا ہے۔ اور یہ جتنا ذکر ہمارا ذکر میں وقت گزرے گا، ہمارا اتنا ہی تعلق اللہ سے بنتا چلا جائے گا۔ ایک وقت ہے کہ بچے کو پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھوایا جاتا ہے، بڑی مشکل سے رکھتا ہے، پھر وہی ہمت کر کر کے ایک سیڑھی سے پھر دوسری پر، پھر تیسری پر، پھر چوتھی پر۔ اگر ہمیں دعائیں پڑھنے کی عادت پڑ گئی، اگر ہمیں دعائیں پڑھنے کی عادت پڑ گئی، وقتاً فوقتاً جو بھی دعا ہم کر رہے ہیں، کپڑے پہنے دعا، کپڑے اتارے دعا، گھر سے نکلے دعا، کھانا کھایا دعا، کھانے کے بعد کی دعا، مختلف واش روم گئے دعا، باہر آئے دعا، یہ ہم نے اپنے آپ کو پہلی سیڑھی پر ہم نے قدم رکھوا دیا۔ کیا پہلی سیڑھی پر ہم آ رہے ہیں کہ ہماری زبانیں کم از کم ذکر الہی کی طرف جانی شروع ہو گئی؟ جتنی بھی ان چیزوں کی معمولات کی دعائیں ہیں، ان میں دیکھا جائے تو اللہ کی تعریف ہے، اور بعض دعائیں ایسی نظر آئیں گی شیطانی وسوسے سے بچنے کی ہیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسے، شیطان کی شیطانی سے بچا، اور اپنا ہمیں مطیع اور فرما بردار بنا، اپنے راستے پر اپنی یاد میں ہمیں لگا۔ تو جب انسان پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، گویا کہ ان دعاؤں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پہلی سیڑھی پر لے آتا ہے۔ اب جب اس کی زبان چل پڑی، اب اس میں غور فکر کرنا لیے شروع کرے گا دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے کہ میں اگر واش روم کی دعا پڑھ کر واش روم میں جاتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث میں پناہ مانگی گئی، کس سے مانگی گئی ہے؟ کیوں مانگی جا رہی ہے؟ پھر وہ انسان اس کے اندر کھو جاتا ہے، گہرائی میں جانا شروع کرتا ہے، گویا پھر اپنے دماغ کو اور دل کو ذکر کی طرف لگاتا ہے۔ کھانا کھایا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے، اب اس دعا کے مطلب کیا ہے؟ اللہ میں تیرے نام پر کھانا لگا، اس میں برکت ڈال دے۔ تو اب اس میں جب برکت ڈلے گی تو اس کے لیے یہ عبادت بنتا چلا جائے گا۔ گویا کہ کھانا بھوک مٹانے کے لیے اس نے کھانا ہے، کھانا بھوک مٹانے کے لیے کھانا ہے۔ جب کھانے کی ابتدا پر بسم اللہ پڑھی تو وہ کھانا بھی اس کے لیے عبادت بن گیا۔ اب یہ کھانا پیٹ میں جانے کے بعد صحت کا باعث بنے گا، بیماری کا باعث نہیں بنے گا۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لی۔ اب یہ جتنا وقت کھانے کھانے میں گزرا، ایک تو کھانا کھانے سے کیا ہوا، اس کی بھوک ختم ہو گئی، اور دوسرا فائدہ کیا ہوا، اتنا وقت ہماری عبادت کے اندر لگا۔ تیسرا فائدہ کہ میں نے کھانا کھانے کی دعا یا بعد کی دعا کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا شروع کر دیا۔ پہلا وقت تھا کہ میری زبان فقط عبادت میں لگی تھی، کہ حرکت میں آئی تھی اللہ کا نام لینے میں، اب میں اس پر مستقل لگا رہا تو اب میرا دل دماغ بھی اس کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ اب میں نے اپنے دل کو بھی لگا دیا، اپنے جان کو بھی لگانا شروع کر دیا۔ اب وہ سوچے گا کہ میرا باقی جسم بھی آئے عبادت میں، اور وہ عبادت میں لے کر کیسے آنا شروع ہوگا۔ اس نے مثال کپڑے پہننے ہیں تو کپڑے پہننے کی دعا پڑھی، اور دعا کے ساتھ عربی نہیں آتی تو اردو کے ساتھ یا اللہ میں یہ لباس پہننے لگا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب دعا کوئی لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ اسی لباس کو میرے لیے برکت کا باعث نہ بنا، کسی پریشانی کا باعث نہ بنا۔ اس کو آسان سے ہم کر لیتے ہیں، آسان سمجھنے کے لیے۔ اب یہ عربی کی دعا ہمیں نہیں، چلو یہی صحیح۔ اب جب یہ دعا ہم کریں گے کہ یہ لباس کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنا، پریشانی کا باعث نہ بنا، تکلیف کا باعث نہ بنے، بیماری کا باعث نہ بنے، پریشانی کا باعث نہ بنے، برکتوں کا باعث بنے، راحتوں کا باعث بنے، اطمینان کا باعث بنے۔ جب اس کو راحت، اطمینان اور سکون ملے گا تو نتیجہ کیا، اپنے جسم کو یہ اپنی عبادت کی طرف اب لے کر آنا شروع ہوگا۔ پہلے زبان کو لے کر آیا، دماغ کو لے کر آیا، دل کو لے کر آیا، اب یہ اپنے جسم کو عبادت کی طرف لانا شروع کرے گا۔ اور جب جسم اس کا عبادت میں آئے گا تو نتیجہ یہ انسان سراپا عبادت بنے گا، اور اس کا تعلق مع اللہ جو اللہ کے ساتھ جڑنا ہے وہ مستقل جڑ جائے گا۔ پھر یہ اگر چھوٹا سا کوئی گناہ بھی ہوگا تو اس میں اس کے دل میں ملال اٹھنا شروع ہوگا، مجھ سے یہ غلطی کیوں ہوئی، یہ گناہ کیوں ہوا، وہ فوراً اس گناہ سے معافی مانگنے کی طرف جائے گا،
وہ فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ایسے بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی ان سے ایسی غلطی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا اس وقت تک وہ چین سے نہ بیٹھتے جب تک وہ معافی نہ مانگ لیتے، معافی تلافی نہ ہو جاتی۔ بے تحاشا مثالیں، بے تحاشا مثالیں۔ تو نتیجہ ہمارے اندر جب عبادت آنی شروع ہوگی، ہم اپنے جسم کو عبادت میں لگائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارا جسم میں ایسی پھر وہ تعلق مع اللہ جڑے گا عبادت کے بعد کہ ہم سے اگر تھوڑی سی بد نظری ہوئی، ہمارے کان نے کسی کی غیبت سنی، ہماری زبان سے کوئی چھوٹی سی ایسی ادا نکلی جو غلط تھی، غلط الفاظ نکلے، یا ہماری آنکھوں نے کچھ غلط دیکھ لیا، تو نتیجہ اسی وقت یہ انسان معافی کی طرف چلا جائے گا، گناہ کی طرف نہیں سوچے گا بلکہ پروردگار کی طرف دیکھے گا کہ یا اللہ یہ گناہ جو مجھ سے ہوا اس کی معافی مجھے کیسے مل سکتی ہے۔ تو پھر اس معافی کی طرف یہ انسان چل نکلے گا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری زبانیں ذکر نہیں کرتی، ہمارے جسم دل دماغ ذکر نہیں کرتے، جس کا نتیجہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہم کر لیں تو ہمارے اوپر احساس نہیں ہوتا ذرا بھی کہ میں نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا تو میں کیا کروں گا دنیا میں، مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ کس کو میں نے ناراض کیا۔ وہ ہمارے اندر سے احساس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہوا؟ دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ یہ کہ ہم نے ذکر الہی چھوڑ دیا، پہلی وجہ ہم نے ذکر الہی چھوڑا، ہمارا احساس ختم ہوا۔ اور دوسرا ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کی طرف جب لگایا تو ایک وقت ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو جوڑتا ہے کہ تو کیا کرنے لگا، تجھے پتہ نہیں نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ کی۔ پھر اگر یہ انسان باز آتا ہے تو یہ فوراً معافی کی طرف چل نکلتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا اور آگے نکلتا ہے گناہ پر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے زمین بھی اس کو جوڑنا چھوڑ دیتا ہے، اس نے تو باز نہیں آنا، لگا رہے کتنا کوئی گناہ کرتا ہے، یہ پھر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ نتیجہ جو تعلق مع اللہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق شیطان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور آج ہمارا تعلق شیطان کی طرف زیادہ چلا گیا، رحمان کی طرف ہمارا کم رہا، جس کا نتیجہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کیسا کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ ایک تسبیح اگر لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے تو ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گی، ایک تسبیح اگر اللہ کی پوری توجہ یقین دہانی سے کرنی پڑے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم گناہوں کی طرف زیادہ ہیں، نیکی کی طرف ہم بہت کم ہے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کی زندگی دیکھیں، باہر کی زندگی دیکھیں، بازار کی زندگی دیکھیں، جہاں بھی ہم چلے جائیں ارد گرد دیکھیں گے تو ہمیں گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے، ہمیں نیکی کہیں بھی نہیں نظر آئے گی۔ اور نتیجہ کیا؟ وہ گناہوں کے اثرات جو میرے اوپر پڑے یا آپ پر پڑے، کسی پر بھی پڑے، اس نے جا کر دل کے اوپر ایسا اثر کیا کہ وہ ذکر الہی سے مجھے غافل کر کے ہمیں گناہوں کی طرف لگا دیا، تو جس کا نتیجہ اللہ ہم سے ناراض ہوا، تعلق ہمارا اس سے ٹوٹ گیا۔ اب نافرمانی میں ہم اپنی زندگی کو کہتے ہیں کہ مجھے سکون آ جائے، تو سکون نہیں ملا، کبھی نہیں ملے گا، کبھی مل نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھیں، دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے گلاب کے پھول، اس کی پتیاں جمع کر لی جائیں، اس کو یہاں بچھا دیا جائے اور پھر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بعد لیٹ جاؤ، آپ لیٹ جاؤ گے، وہ نرم نرم جگہ پر کیسے نیند آئے گی؟ آئے گی کہ نہیں؟ سو بھی لیٹے گا اس کو فوراً اس پر نیند آ جائے گی۔ اس لیے ایک تو وہ نرم نرم اور دوسرا بستر کی طرح بچھی، پھر اس کے اندر سے میٹھی میٹھی خوشبو نظر آ رہی ہے جو ہمارے دماغ کو معطر کر رہی ہے ناک کے ذریعے جا کر، اور دماغ کو جو سکون مل رہا ہے اس سکون کے اندر گئے اور وہ آنکھیں بند پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے۔ اور دوسرا ہم دیکھیں کہ یہاں پر اگر کانٹے بچھا دیے جائیں اور کانٹوں پر کہا جائے ذرا لیٹو گا، ان کانٹوں پر کس کو نیند آئے گی؟ کسی کو بھی نیند نہ آئے گی۔ ذکر الہی وہ گلاب کے پھول ہیں، جب انسان اس کے اندر مست ہو جاتا ہے تو یہ جب ناک کے ذریعے جا کر دماغ کو معطر کرتا ہے تو یہ انسان کی زندگی سکون میں چلی جاتی ہے۔ یہ کسی جگہ بھی ہو، کسی حالت میں بھی ہو، یہ ہر وقت اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا نظر آتا ہے، یہ بیٹھا بیٹھا بھی اپنی نیند پوری کر لے گا، مگر اس کی حالت ہر وقت یہی ہوگی کہ میں اس وقت یہ ذکر کر لوں، اب یہ ذکر کر لوں، اب یہ ذکر کر لوں، اب یہ ذکر کر لوں۔
وہ ہر وقت ذکر میں رہے گا اور ذکر کے اندر مست اور شرشار رہے گا، ایک لمحے بھی دور ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور جو کانٹوں پر لٹایا جائے تو ہر وقت اس کو پریشانی رہے گی، اور وہ پریشانی اس کو ہر وقت تنگ کرے گی۔ اور یہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو در حقیقت یہ کانٹا ہی ہے جو انسان کے دل پر چبھتا ہے۔ جیسے یہ گناہ کرتا چلا جائے گا، کانٹا اس کے دل کے اوپر چبھتا چلائے گا، ایسا چبھے گا، ایسا چبھے گا کہ وہ اس کو بے سکون کر دے گا۔ اور بعض دفعہ ہم میں انسان کہتے ہیں کہ 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، نیند نہیں آتی، بے سکونی بہت ہے۔ ایک انسان ہے، غریب ہے، مگر زبان پر ذکر الہی ہے، وہ کہتا ہے میں جہاں بیٹھتا ہوں اپنی نیند پوری کر لیتا ہوں، مجھے تو پریشانی کوئی نہیں ہے، تکلیف کوئی نہیں۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ دنیا کا مال و اسباب موجود ہے، اگر نہیں ہے تو میرے پاس آرام نہیں ہے، گولیاں بھی کھا لوں 3 4 5 مگر نیند کی اس کے باوجود نیند نہیں آتی۔ وجہ کیا؟ ایک غریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں، وہ سکون سے سونے والا، ایک کے پاس دنیا کا مال و اسباب سب کچھ موجود، وہ بے سکون ہے۔ تو وجہ کیا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ذکر الہی کے اندر مگن ہے، تو ذکر الہی دلوں کو اطمینان اور سکون دینے والا ہوتا ہے، اور یہ گناہوں کے اندر ہے، اور گناہ دل کو ہر آنے والے دن میں پہلے سے زیادہ پریشان کرتا ہے، پہلے سے زیادہ پریشان کرتا ہے۔ جتنے اپنے آپ کو گناہوں میں لگائیں گے اتنے ہی زیادہ پریشان ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آج ہماری پریشانی سب سے بڑی یہی ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے باہر نکالیں۔ اس کی ابتدا صرف یہی ہے کہ گناہ کی زندگی کو ہم کیسے چھوڑیں، اس کی ابتدا ہم کیسے کریں، وہ سیڑھی پر پہلا قدم جو رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، وہ کیسے ہم رکھیں، ہم نے یہ سوچنا ہے۔ آج سے اگر ذکر ہے تو آج سے ہم یہ سوچیں کہ میں نے اپنے آپ کو جو پہلی سیڑھی پر لے کر آنا ہے وہ میری زبان ذکر الہی میں چالو ہو جائے۔ جتنی دعائیں آتی ہیں ان دعاؤں کو ان جگہ پر میں استعمال کرنا شروع کروں۔ اگر نہیں آتی تو چھوٹی سی کتاب ملتی ہے بازار کے اندر سے، مسنون دعاؤں کے نام سے، مسنون دعا، چھوٹی سی کتاب، اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ مثال جب صبح اٹھے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، چھوٹی سی دعا ہے، 2 دن محنت کرو گے یاد ہو جائے گی، 3 دن محنت کرو گے یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے واش روم جانا ہے تو واش روم کی دعا کتنی بڑی ہے، بہت بڑی دعا ہے، کوئی یاد نہیں ہوگی، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، 4 لفظ ہیں، یاد ہو گئے۔ اب جتنی دیر بھی آپ اندر وہ شیطانی اب اس دعا کے اوپر اگر میں تذکرہ کروں تو لمبا سلسلہ ہو جائے گا، اس کے اتنے فائدے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں، ایک ایک دعا کے اتنے فائدے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں صرف اس لیے دی گئی کہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، ان دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو ذکر کے اندر لانے کا سب سے بہترین ذریعہ ان دعاؤں کو مصلی پر بیٹھ کر ذکر کرنا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے مصلی پر بیٹھے رہو۔ اللہ نے معیشت بھی ہمارے ساتھ لگائی، کھانا پینا بھی ہمارے ساتھ لگایا، تو کھانا پینا بھی ہم نے کرنا ہے، کمانا ہے تو کھانا ہے، اب پھر گھر میں لے کر آنا ہے، پھر پکنا ہے، پھر کھانا ہے، پھر اور سونا جاگنا سارا کچھ۔ مگر عبادت میں پھر کیسے لگے گا؟ عبادت میں 24 گھنٹے جو کثرت ذکر کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا جو کہا گیا، وہ یہی کہا گیا کہ موقع کی جتنی دعائیں ہیں جس موقع کی اس کو پڑھتے چلے جاؤ۔ اب صبح جب سو کر اٹھیں گے اس وقت دعا پڑھیں گے، اور رات کو جب ہم سونے لگیں گے سونے کی دعا پڑھیں گے، تو نتیجہ سارا دن ہمارا عبادت میں چلتا چلے جائے۔ جتنے کام کیے اس کی دعا پڑھ لی، اب جتنے بھی کام کیے اس کی دعا پڑھتے چلے جاؤ، 12 15 20 ماہیں ہیں، سارا دن میں ہماری پوری ہو جائیں گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سارا دن ہمارا عبادت کے اندر چلا گیا۔ اب وہ عبادت کے اندر جب ہم گئے، گویا کہ ہم نے اپنی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے شیطان آپ کو بہکائے بھی، چھوڑ پڑے دعا اتنی پڑھ لیے اب رہنے دے، یا ذہن سے نکال دے، اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالے، دعا ذہن سے نکل جائے، ایسے ہی واش روم چلا گیا، یا گھر سے باہر نکل گیا، یا مسجد میں چلا گیا، مسجد سے باہر آ گیا، یا کھانا کھانے بیٹھا بغیر دعا پڑھے کھانا کھا لیا، یا اور کوئی ایسا بازار گیا تو بازار کی دعا کو بھول گیا، تو نتیجہ کیا؟ وہ شیطان بعض دفعہ بہکائے گا کہ اس کو پہلی سیڑھی سے ہی نیچے گراؤ۔ تو جب انسان نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو پہلی سیڑھی پر مضبوط ہو کر قدم رکھنے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا ہوگا۔ تو لہذا ہمیں کیا چاہیے؟ جب ہم بیعت ہوئے تو بیعت ہونے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کر آئے، ہمیں اپنے آپ کو ذکر میں لگانا ہے،
تو اس ذکر کی ہمیں ابتدا کیسے کرنی ہوگی کہ ہم دعائیں چھوٹی چھوٹی یاد کریں. ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں گے تو ہم ذکر میں چل پڑیں گے. اگر دعاؤں کو ہم نہیں یاد کریں گے یا موقع بہ موقع نہیں پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم تسبیح لے لیں اور شام کو بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگائیں. تو ایک دن ہم نے 10 تسبیحیں اگر اللہ اللہ کی ضرب لگائیں تو دوسرے دن ایک بھی نہیں لگے. کیوں؟ شیطان بہکا لے گا آپ کو جلدی. اگر دعاؤں کا اہتمام آپ نے جاری رکھا تو پھر ایک تو کیا آپ 100 تسبیحیں بھی پڑھ لیں گے، آپ کو شیطان بہکائے گا. کیوں؟ آپ نے ابتدا کر لی ہے. وہ ابتدا میں شیطان کو قابو کرنے کے لیے دعائیں پڑھ رہے ہیں یہاں پر، اور ان دعاؤں کی برکت سے شیطان تو آپ سے پیچھے ہٹے گا. تو آپ اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں گے تو نتیجہ بیڑا پار، مقصود حاصل ہوگا. اور ہم نے مقصود حاصل کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کہ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے پیدا کیا اور ہم اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ نے بھیجنے کا مقصد کچھ رکھا ہے. انسان کو بے معنی بے مقصد تو نہیں بھیجا. بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ دیکھے کہ بہتر عمل کون کرتا ہے تم میں. وہ بہتر عمل کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کون رکھتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کون رکھتا ہے. تو ہم نے تعلق عبادات کے ذریعے، تعلق ذکر اذکار کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. میں نے بھی جوڑنا ہے، آپ نے بھی. آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں کہ میں بھی اللہ سے تعلق اپنا جوڑ لوں. آپ بھی محتاج، مگر زیادہ تر میں محتاج بہت زیادہ ہوں. تو اس لیے ہمیں آج سے یہ عہد کر لینا چاہیے سب کو مل کر کہ ہم اپنا تعلق کس سے جوڑیں گے؟ اللہ سے. کیسے جوڑیں گے؟ اس کی ابتدا چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کو یاد کریں، مل جائیں گی. ان کے دعائیں کتابی شکل کے اندر چھوٹی سی ہر آدمی گھر میں لے لے. آپ 2-3 آپ لے لو اور سارے ایک وقتاً فوقتاً. اب بہت نہ صحیح، ہفتے میں ایک دعا اگر یاد ہو جائے. ایک مثال ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ایک ہفتے کے اندر یاد ہو جائے، نہ ایک دن میں صحیح 2 دن میں. ایک ہفتے میں اگر ہم نے ایک دعا یاد کر لی تو 40 دعائیں 40 ہفتے لگ جائیں گے. ایک سال کے اندر اتنی دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں گی تو نتیجہ کیا؟ ہماری زندگی 24 گھنٹے کی ہے، اس کے اندر جتنی دعاؤں کی ضرورت پڑے گی ہمیں ساری یاد ہو جائیں گی. اور ایک سال کے اندر ہم اپنے آپ کو، میں بہت زیادہ ٹائم دیا ہے، ایک سال بہت زیادہ ٹائم. ورنہ تو دعائیں آپ جیسے جوان ہمت کرنے والے ایک دن کے اندر 2-2 3-3 4-4 دعائیں یاد کر لیں گے. ایک دن کے اندر 4-4. چلو بوڑھا آدمی تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لے گا، اس کے لیے ایک ہفتہ سے، مگر کوشش کریں گے ہم. میں بھی، آپ بھی. جو دعائیں آتی ہیں وہ آپ یاد کریں، نہیں آتی ان کو یاد کریں. جو آتی ہیں وہ جس موقع کی ہیں اسی کی مناسبت سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں. آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل ہم کریں گے، اس پر عمل ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم